الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے. محترم بھائیو اور دوستو، بار بار اللہ جل شانہ کا اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان عطا فرمایا، اس کے آخری عشرے تک پہنچایا اور پھر ایک مبارک اور پاکیزہ ماحول میں پہنچایا جہاں اس عشرے کی اور اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں سے بہرہ مند ہونے کے اسباب اور وسائل مہیا فرمائے، نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائی، ذکر کرنے والوں کی، دعائیں کرنے والوں کی، رونے دھونے والوں کی، اللہ کو یاد کرنے والوں کی ان کی صحبت دے دی. اتنی بڑی تعداد میں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا. ان کی دعا کے ساتھ ہمیں آمین کہنے کی، اور جس وقت ان نیک لوگوں کے اوپر اس مہینے کی خاص برکات کا نزول ہوتا ہوگا، رحمتیں برستی ہوں گی، تو مکانی اعتبار سے اللہ پاک نے ہمیں بھی ان کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیا. تو رحمت میں تو بہت وسعت ہوتی ہے، وہ رحمتی وسعت کل شیء. تو وہ وسیع رحمت جب خاص لوگوں پر اترتی ہے تو ان کے آس پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے. ہم الذین لا یشقی جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ رہنے والے. تو ایسے بہت سارے لوگ اس مجمع کے اندر، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون کون آیا ہوا ہے. یہاں ہماری آمد کے دو بڑے مقاصد ہیں. ایک تو اپنے اوقات قیمتی بنانا مقصد. ہم سب وقت کو ضائع کرنے اور مواقع کو گنوا دینے کے خوف کی وجہ سے بھی یہاں آئے ہیں. ہمیں اندازہ تھا ہمارا وقت ماحول نہ ہو تو خراب ہو جاتا ہے، لایانی چیزوں میں لگ جاتا ہے، اور اللہ معاف کرے گناہوں میں لگ جاتا ہے. اس مہینے میں جس میں سعادتیں اور نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے، ہم اس میں بھی نفس کی قید سے آزاد نہیں ہو پاتے. تو یہ طلب بھی ہمیں یہاں لے کر آئی ہے کہ یہاں آ کر ہم اس ماحول سے، اس بابرکت لوگوں کی فضا سے، عبادتوں کے اور نیکیوں کے اور دعاؤں کے اور تلاوت اور ذکر اذکار کے اس ماحول سے ہم مستفید ہوں اور ہمیں اس کا فائدہ پہنچے، اور یہ ماحول ہم سے وہ کام کرا لے جو ہم سے گھر میں نہیں ہوتا. تو یہ چیز ایک یہاں آنے کا مقصد ہے. دوسرا مقصد، ہم ایک تربیت کے لیے بھی آئے ہیں. یہ ایک تربیت گاہ ہے بنیادی طور پر. یہاں الحمدللہ پورا سال تربیت کا عمل چلتا ہے، اور ملک کے کونے کونے سے، دنیا کے ملکوں سے لوگ یہاں اس خیال سے، اس نیت سے اور اس ارادے سے سفر کرتے ہیں کہ یہاں افراد سازی کا، رجال سازی کا، لوگوں کو بنانے کا، ان کے اخلاق سنوارنے کا، ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا
ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت پیدا کرنے کا جو ایک فریضہ ہے جو امت کے ذمے ہے، اس کی ادائیگی کی کوشش یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا سال جاری رہتی ہے، اور ہر شخص اپنے حصے کا کام کرتا رہتا ہے۔ پڑھانے والے پڑھاتے رہتے ہیں، خدمت والے خدمت کرتے رہتے ہیں، کسی کے ذمے، یعنی یہ سارے لوگ مل کر ایک فضا قائم کیے ہوئے ہیں، ہر ایک کا اس میں ایک اپنا حصہ ہے۔ جس کو اللہ پاک نے جس درجے میں قبول کیا ہوا ہے، جس کو اللہ پاک نے جس درجے کی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ اس درجے میں کسی نہ کسی کام میں وہ لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو ہم اس لیے بھی آتے ہیں یہاں ہم سارے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جتنے لوگ مجاہدہ کر لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی راحتوں کو قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جیسے آپ سارے لوگ ہیں، آپ سب نے گھروں کی افطاریاں، سحریاں، گھروں کی راحت، بسترے اور جو جو اسباب جس کے مہیا ہوتے ہیں وہ چھوڑ کر آتے ہیں یہاں، ظاہر بات۔ اگر آپ گھر میں ہوں تو ان ساری چیزوں کا معیار بہتر ہوتا ہوگا۔ یہ حوصلہ اللہ جل شانہ نے اور یہ توفیق اللہ نے عطا فرمائی کہ اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا جائے اور اپنے آپ کو خود ایک مجاہدے میں ڈال دیا جائے تاکہ فائدہ حاصل ہو۔ تو پھر ظاہر بات ہے کہ ہمیں اس بات پہ حریص ہونا چاہیے، خواہش مند ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ لے کر واپس جانے والے لوگوں میں سے ہوں، اور اس میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اسی طرح ہماری نیتوں میں ایک چیز یہ کہ ہم دین کا کام سیکھنے کا، اس کا ڈھنگ سیکھنے کے لیے بھی یہاں پر آتے ہیں۔ ہم اس خیال سے بھی آتے ہیں کہ ہمیں طریقہ پتہ چلے کہ ہمیں دین کا کام کس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس کے لیے صرف نیت پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے لوگ اچھی نیتیں رکھتے ہیں لیکن کسی مؤثر طریقہ کار سے واقف نہیں ہو پاتے، ان کی نیتوں پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ ان کی نیت دیکھ کر، ان کا اخلاص دیکھ کے رشک آتا ہے، لیکن جس کام میں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے ترس آتا ہے کہ یہ اتنا کام کا آدمی، اتنی صلاحیت والا آدمی، اتنی اچھی نیت رکھنے والا، اتنا عزم اور حوصلہ رکھنے والا، اتنا اولو العزم، یہ اگر اپنے کام کے ڈھنگ کو درست کر لے، طریقے کو درست کر لے تو کتنے اچھے نتائج، جس سے امت کو کتنا فائدہ پہنچے گا۔ تو اس لیے ہمیں دین کا کام کرنے کا طریقہ جو فائدہ مند ہو، ہماری ذات کے لیے بھی مفید ہو اور امت کے لیے بھی مفید ہو، یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے، اور یہ بھی ایک تربیت سے گزر کر اس پر آنے کی چیز ہے۔ اس معاملے کو بھی فقط اپنی نفسانیت کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ بہت سے ظاہراً دین کے کام شکلاً دین کے ہوتے ہیں، باطناً وہ نفسانیت ہوتی ہے، انسان سمجھ نہیں پاتا۔ اللہ والوں کا اور مقبول دینی محنتوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے رخ کا اندازہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایئرپورٹوں کے اوپر ہوا کا رخ بتانے کے لیے غبارہ سا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ غبارے کا جس طرف منہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ہوا کا رخ اس طرف ہے، تو جہازوں کو اترنے اور چڑھنے میں اس سے کچھ سہولت ہوتی ہے۔ وہ ہوا کے رخ کے مطابق، جب ہوا اس کے رخ کے مطابق ہو تو اس کی قوت کم کر دی جاتی ہے، اور جب ہوا اس کے رخ کے مخالف ہو تو قوت بڑھا دی جاتی ہے۔ اس اندازہ لگانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا غبارہ سا لگا ہوا ہوتا ہے، لمبوترا سا۔ ایسے ہی اہل اخلاص اور اہل ہدایت، ان کو دیکھ کر اپنی محنتوں کے رخ کو، اپنے کاموں کے رخ کو درست کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ اگر میری بھاگ دوڑ کا، میری محنت کا، میرے کاموں کا، میری دعوت کا رخ اس سے موافق آ رہا ہے تو اس سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے، اور اگر اہل تقوی، اہل اللہ، اہل قلوب
ان کا رخ ایک طرف ہو اور ہمارا رخ دوسری طرف ہو، یا اس سے ٹیڑھا ہو یا دائیں ہو یا بائیں ہو، تو ظاہر بات ہے کہ ان کاموں سے کوئی خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ کتنے کام ایسے ہیں جو دین کے نام پر اٹھے اور بڑے بڑے شر پر جا کر منتج ہوئے۔ ایسی امت کی تاریخ میں ایسے کاموں کی تعداد کم تو نہیں ہے کہ جو دین کے نام پر اٹھے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اٹھے، لیکن جب اس کا حتمی نتیجہ نکلا تو وہ اس امت کی تباہی کے اندر مزید انہوں نے اضافہ کیا۔ تو یہاں اس ماحول سے، اس فضا سے صحیح معنوں میں تو آپ تب مستفید ہو پائیں گے جب وہ کم سے کم وقت جو مانگا جاتا ہے ہم وہ وقت یہاں پر گزاریں۔ ہمارے وہ سارے ساتھی جو رمضان کے لیے، اعتکاف کے لیے تشریف لائے ہیں، ان کو اس بات کے جھٹپٹے کا اندازہ تو انشاءاللہ ہو جائے گا یہاں 8-10 دنوں میں، تو اس سے آپ کو یہ ذہن انشاءاللہ ضرور بنے گا اور ملے گا کہ آپ کے دل میں یہ بات آئے گی کہ اس بات کو، جس کا 10 دن میں ایک جھٹپٹا سا آپ کے سامنے آیا، اس بات کو پوری روح کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو عشرہ ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ اصلاً تو عبادت کا عشرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں پورا اصرار اور زور جو ہے وہ عبادات پر ہی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ تربیتی گفتگو بھی یہاں چلتی رہتی ہے الحمدللہ۔ تو جو ہم سارے الحمدللہ ایک بڑی تعداد، بلکہ ہم سارے ہی لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وہ منتخب مجمع ہوتا ہے جو دین کا درد لے کر آتا ہے، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس کو معاشرے میں دین کا کام کرنے کی بھی ایک فکر ہوتی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دین کے اوپر لانا اور لوگوں کے لیے دینی ماحول اور فضا قائم کرنا، اس کی فکر بھی ہوتی ہے۔ یہ سارا وہ مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ تو دینی کام کرنے کے لیے جو انسان کی صلاحیت اور استعداد ہے، وہ کن چیزوں سے بڑھتی ہے اور کن چیزوں سے ختم ہوتی ہے اور گھٹتی ہے، اس پر ہمیں ہمیشہ ہماری نظر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا اسوہ اور نمونہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں ہیں۔ جو شخص معاشرے میں کوئی پائیدار دینی تبدیلی لانا چاہتا ہے، اس کو کچھ صفات کا حامل ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان صفات کے بغیر کوئی پائیدار دینی کام عام طور پر نہیں ہو پاتا۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ دین کا کام کرنے والے کو اپنے ذاتی جذبات اور مفادات سے بالاتر ہونا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اپنی ذات کے گنبد میں، اپنی انا کے خول میں بھی بند ہے، اور اپنی مادی مفادات بھی اس نے پیش نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ وہ کسی بڑی دینی خدمت کی توقع بھی اسی کے اندر رکھتا ہے کہ یہ کام بھی ساتھ ہو جائے گا۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں رہا۔ انبیاء اپنی قوموں کو واضح طور پر کہا کرتے تھے کہ ہم تم سے کسی اجرت کے طالب نہیں ہیں، لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ۔ یہ انبیاء کے جملے ہیں جو قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے نقل فرمائے ہیں کہ انبیاء لوگوں کو واضح کہا کرتے تھے کہ ہم تم سے مال طلب نہیں کرتے، ہم تم سے معاوضہ طلب نہیں کرتے اپنی خدمات کا۔ دنیا میں آج تمام ارباب کمال، اصحاب فن، اپنے فن کا معاوضہ طلب کرتے ہیں۔ ملک کے نامور وکلاء مشورہ دینے کے منٹ کے اعتبار سے پیسے چارج کرتے، پیسے لیتے۔ وہ آپ ان کے پاس مشورے کے لیے جائیں تو ان کے پاس وہ ٹائمر کہتے ہیں نا، گھڑی کا جو لگا ہوتا ہے، بعض ایسے اس سطح کے لوگ بھی وہ گھنٹے کا معاوضہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک عقد اجارہ ہے، لوگ کرتے ہیں بہت سی جگہوں پر، اور شرعاً کوئی قباحت بھی نہیں۔ اطباء اپنا معاوضہ لیتے ہیں اور انجینئرز اپنا معاوضہ لیتے ہیں، دنیا میں اور شعبے ہیں، کام ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوموں کی یہ غلط فہمی سب سے پہلے رفع کر دیتے تھے اور ان سے کہتے تھے لا اسألکم علیہ مالا،
اور کہتے تھے کہ ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا جو آپ کے ساتھ معاملہ ہے وہ خالصتاً اللہ کے ساتھ ہے، اور اس کا جو اجر وہ ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، آپ سے اس کا معاوضہ طلب نہیں کرتے۔ ہماری یہ خیر خواہی، ہماری یہ ہمدردی، یہ سوز دل آپ کے لیے، یہ درد دل، یہ بے لوث ہے، اس کا کسی منفعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اپنے دینی کاموں کو مالی منفعتوں سے بے نیاز رکھنا چاہیے۔ بہت شکلیں بن جاتی ہیں مالی منفعتوں کی دینی کاموں کے درمیان، بہت شکلیں بنتی ہیں اس کی۔ اس وقت ایک صحیح معنوں میں دین کا کام کرنے والے کے اخلاص کا امتحان قدم قدم پر آتا ہے۔ اپنی دینی وجاہت کو بیچنے کے موقع بھی آتے ہیں، اور اگر کوئی اس موقع پہ پھسل جائے تو وہ مشہور مقولہ ہے فارسی کا کہ فروختند وچے ارزاں فروختند، کہ تم نے کتنی قیمتی چیز کتنے کم پیسوں پر بیچ دی، کہ اپنی دینی وجاہت بیچ دی، اپنی دینی محنت بیچ دی، اس کو کسی مادی مالی یا جاہی مفاد کے لیے استعمال کر لیا۔ یہ بھی ایک حادثہ ہوتا ہے جو انسانوں کے ساتھ پیش آتا ہے، اور بعض اوقات اللہ معاف کرے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی پیش آ جاتا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان سمدیت ہے، وہ انسانوں سے بالکل بے نیاز ہے، اور کسی کے جاہ کی اور کسی کی عزت و شہرت کی اور کسی کے نام کی اور کسی کی صلاحیتوں کی اس کو مطلق کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی شان بے نیازی کے کرشمے ہیں کہ لوگ پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی اپنی سمدیت کی چکی چلتی ہے تو کیسے کیسے لوگ پس جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو ایک تو ہمیشہ اس بات کی اپنی نگرانی رکھنی چاہیے، اور اپنے اوپر نگران رکھنے چاہیے۔ خود انسان کی کیا نگرانی ہوگی؟ انسان کا مسئلہ ہی خود ہے، اور نگران بھی خود ہی ہو جائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ خزانے کا چوکیدار چور کو بنائے۔ تو انسان تو خود، اس کا نفس ہی اس کا مسئلہ ہے، وہی تو اس کو یہ راہیں دکھاتا ہے۔ اس نفس پہ نگران رکھنے چاہیے جو اس کو بتائیں کہ یہ رخ درست نہیں ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے اس معاملے میں اللہ والوں کو اتنی بصیرت عطا کی ہوتی ہے کہ ایک چیز اس وقت ہو سکتا ہے، اس وقت کوئی استحبابی سی شان رکھتی ہو، لیکن آگے چل کر اس کا مہلک بننے کا اندیشہ ہو تو وہ ادھر ہی روک دیتے۔ اب جس کو اس چیز کا خیال نہیں ہوگا تو وہ کہے گا کہ مجھے تو ایک شاید مستحب کام سے روک دیا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ استحباب سے شروع ہونے والا یہ عمل اس بندے کو جس کو اللہ پاک نے فراست مومنانہ سے نوازا ہے، اس کی فراست بھاپ گئی ہے کہ یہ اس کو کسی وقت میں پٹری سے اتار دے گا، اس لیے یہ اس مستحب کام کو ابھی نہ کرے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ بزرگان دین نے اپنے متعلقین پر بعض اچھے کاموں کی پابندیاں بھی لگائیں۔ بعض حضرات علماء کو درس سے روک دیتے۔ اب کوئی پوچھے، کوئی خشک طبع آدمی کہے گا کہ یہ کوئی بات ہے، قرآن و سنت کے درس سے روک دیا، یہ کیسا پیر ہے، یہ کیسا صوفی ہے۔ کسی کو بیان سے روک دیتے، کسی کو تحریک تصنیف و تالیف سے روک دیتے، کسی کو مجالس سے روک دیتے، کسی بھی چیز سے جس چیز کو فراست مومنانہ سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کی اس وقت ظاہری شکل درست ہے، شکل درست ہے، رخ درست نہیں۔ تو یہ بھی ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں ایک ایسا ماحول ہماری ضرورت ہے جو اس طرح ان نازک معاملات میں ہماری رہنمائی کرے، ورنہ ہم کتنے خطرے میں ہیں سارے کے سارے۔ دین کے نام پر شروع ہونے والا سفر خدا جانے کس نتیجے پہ جا کے ختم۔ انما الاعمال بالخواتیم، اصل تو خاتمہ ہے، آغاز تو ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات شیطان اور نفس انسان کو جب گھیرتے ہیں تو کسی اچھی چیز میں گھیرتے ہیں، اس کو پہلے دن سے ہی اگر اس کی برائیاں اور بدیاں دکھائی دی جائیں تو انسان بھاگ جائے اس سے، اس لیے مزین کی جاتی ہیں چیزیں
زینت لہم، کہ چیزیں مزین کر کے پیش کی جاتی ہیں، انسان اس کے مغالطے میں آ جاتا ہے، کہتا واقعی یہ تو کوئی بہت اچھا کام ہے، لیکن اس کی یہ خودرائی اور خود سری، بعض اوقات کسی کی نگرانی نہ ہونا، کسی کو اپنا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں اپنا بڑا نہ سمجھو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اپنا بڑا بناؤ، ہمیں اپنا مشیر سمجھ لو۔ مشیر تو بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں نا، جیسے وزیر اعظم کا مشیر ہوتا ہے کہ مشورہ لے، مشیر سمجھ لو۔ تو جو مشیر کی ضرورت سے بھی بے نیاز ہو، کہ وہ سمجھے مجھے کسی مشیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ بہت بڑے خطرے میں ہے ایسا انسان۔ تو ایک تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دینی کاموں کو مالی منفعتوں سے دور رکھتے تھے۔ دین کے نام پر مال کمانے کے اپنے ذرائع ہیں، اس سے انسان، اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت اور ممانعت نہیں ہے۔ اسلام رہبانیت تو نہیں ہے کہ تجارت سے منع کیا ہے، زراعت سے منع کیا ہے اور ملازمت سے منع کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور دیندار لوگوں کو بھی کرنی چاہیے، اپنے اپنے ذرائع آمدن ہر ایک کے ہوتے ہیں، دین ذریعہ نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے ذریعے سے، لوگوں کی عقیدت اور محبت کے ذریعے سے، یا دینی اعتماد کی بنیاد پر۔ آج کل عام اس کا ایک رواج ہے، لوگوں کو دین کے نام پر اکٹھا کیا، پھر ان کو پلاٹ بیچنے شروع کر دی۔ لوگوں کو دین کے نام پر اکٹھا کیا، پھر ان کو کہا کہ چلے جب ہم آپ کو حج عمرے کراتے ہیں ہمارا بھی اسے پیسہ ہوگا۔ جائز ناجائز کی میں بات نہیں کرتا، ذوق کی کچھ اس میں کچھ چیزوں کا تعلق ہے۔ اگر کسی کا تعلق آپ سے دین کی بنیاد پر ہے تو اس کو دین کی حد تک اس کی تعلیم و تربیت پر رکھیں، اس سے کمائیں نہ۔ یہ عجیب قسم کا ایک خلط مبحث ہے کہ اس سے آپ کا اخروی فائدہ بھی وابستہ ہے، آپ کو وہ اپنے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی ہے سمجھتے ہیں، اور اس سے کمانے کے چکر میں بھی۔ تو جو لوگ دین کا کام کریں اس سطح سے بلند ہو کر کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ذرائع سے اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ ہزاروں لاکھوں کو کھلائیں گے۔ دوسری چیز اس کے ساتھ جو ضروری ہے وہ دین کا کام کرنے والوں کی ظروف بہت وسیع ہونے چاہیے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وسعت ظرفی کی عجیب و غریب مثالیں ہوا کرتے تھے۔ جن لوگوں سے انبیاء کو شدید تکلیفیں پہنچی ہیں، ذاتی بھی پہنچی ہیں اور دینی بھی پہنچی ہیں، ان کی ہدایت کے بھی اتنے طلبگار، اور ان کی آمد کے اوپر بھی ایسے خوش جیسے کسی انسان کو کوئی ہفتے اقلیم کی دولت مل جائے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں سے شدید تکلیف پہنچی ہے، ان میں سے ایک ان کے چچا ابو لہب تھا۔ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر جس رد عمل کا اظہار کیا، حالانکہ کتنے کافروں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن پورے قرآن کے اندر نام لے کر اگر اللہ جل شانہ نے کسی کو برا کہا ہے تو ابو لہب ہی ہے۔ ابو جہل کا نام نہیں ہے قرآن میں، ولید ابن مغیرہ کا نام نہیں ہے، اور بڑے بڑے اعدائے اسلام کے نام نہیں ہیں، لیکن ابو لہب کا نام ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، جب اس نے کہا کہ تبا لک الہذا جمعتنا، یہ جملہ اللہ جل شانہ کو اتنا ناگوار ہوا، اس کا اپنے حبیب کو، اللہ کی نبی کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور جو وہ کہہ رہا ہے کہ تبا لک الہذا جمعتنا، کہ برباد ہو تو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ برباد تو یہ کہنے والا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو اس ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی دونوں صاحبزادیوں کو جن کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ان کی نسبت ٹھہری تھی، منگنی ہوئی تھی، نکاح ہوئے تھے، ان کو طلاق دلوا دی۔ گھر بیٹھی بچیاں جو بھی رخصت بھی نہیں ہوئی مطلقہ ہو گئی۔ لیکن اور وہ جو بیٹے اس کے، ایک کا نام عتبہ تھا اور ایک کا عتیبہ تھا۔ عتیبہ تو خیر ایک اور انجام کا شکار ہوا بعد میں، لیکن یہ عتبہ اور اس کا دوسرا بھائی معتب، یہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں کا اسلام اسی جگہ بیٹھ کر بیعت کی تھی. ان دونوں بھائیوں کو جو حضور کے چچا کے بیٹے تھے ان کو لے کے حجر اسود پہ تشریف لے کے اور وہاں جا کر ان کا دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور ان کا اسلام آپ نے قبول فرمایا, کلمہ پڑھوایا. اور جب آپ وہاں سے آ رہے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک صحابہ کہتے ہیں کہ تمتما رہا تھا خوشی کی وجہ سے, اس قدر خوش تھے کہ مسرت پھوٹی پڑ رہی تھی آپ کے چہرے مبارک سے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ بہت خوش ہیں؟ کہا کہ ان دونوں کو میں نے اللہ سے مانگا تھا, یا اللہ یہ دونوں مجھے دے, یہ میرے چچا کے بیٹے. اس بات کا شائبہ بھی نہیں ہے کہ ان میں سے ایک وہی ہے جس نے میری بیٹی کو طلاق دی تھی, اور یہ کس باپ کے بیٹے ہیں اور کس ماں کے بیٹے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب کے اندر وہ امرأتہ کا ذکر بھی, حمالۃ الحطب کا. یہ ناگواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نہیں ہے. کتنی یہ بڑی بات ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خیرخواہی اپنی ذاتی تکلیفوں سے جو ان کو پہنچی ہوتی ہیں, اور حتیٰ کہ وہ تکلیفیں بھی جو کسی کی دین کو پہنچی. ایک تو ہے کہ نبی کی ذات کو, اس کے خاندان کو, اس کے عیال کو تکلیف پہنچی ہے. ایک ہے کسی کے ذریعے سے صحابہ کو تکلیف پہنچی ہے, لشکر اسلام کو تکلیف پہنچی ہے. ان سب کو ایک ایسا عجیب و غریب عفو و درگزر کا ایک دریا ہوتا ہے, ایک ایسا وسیع سمندر ہوتا ہے کہ اس میں انسانوں کی کمیاں اور کوتاہیاں ایسی گم ہوتی ہیں کہ نظر بھی نہیں آتی کہاں گئیں. کمظرف انسان دین کا کام نہیں کر سکتا. اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لگانے والا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے ناراض ہو جانے والا, پھر ان کو کبھی نہ معاف کرنے والا, ان کا کینہ دل کے اندر پالنے والا, ان کی ہدایت سے مایوس ہو جانے والا, ان کی خیرخواہی کو چھوڑ دینے والا, یہ انسان کیا دین کا کام کرے گا؟ اس سے اللہ پاک کیا کام لیں گے؟ تو خود بیچارہ بڑا سخت معرض خطر کے اندر. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے والے بڑے صدمات میں سے ایک صدمہ وہ تھا جو احد کی جنگ کے اندر پہنچا. احد آپ کے دل کا درد تھا. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے پوچھا رسول اللہ سے, رسول اللہ کیا احد سے زیادہ سخت دن بھی آپ کی زندگی میں آیا؟ یعنی اس کو صحابہ حضور کی زندگی کا سخت ترین دن سمجھتے تھے. ایسے آپ نے اپنے رفقا کے لاشیں جس حال میں دیکھے تھے, اسی لیے جب آپ کو مرض الوفات آخری 2 ہفتے شروع ہوئے تھے تو آپ نے جو آخری عمل کیا شہدائے احد کی جنازہ پھر سے پڑھا تھا, اور شہدائے احد کو یاد کرتے رہتے تھے آپ. اس احد کو میں یہ 5 پلٹنے والے مسلمان تو ابتداءً جیت گئے تھے اور مشرکین بھاگ گئے تھے, لیکن اس 5 پلٹنے والے اور یہ جو انجام ہوا, اس کے جو مرکزی کردار تھا وہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. وہی اپنا لشکر لے کر پلٹے تھے. ایک طرف سے جبل رومات سے لوگ اتر گئے تھے تو ایسی طرف سے لوٹ کر آئے خالد کے مسلمانوں کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا اور بھگدڑ مچ گئی, کیونکہ تصور بھی نہیں تھا کہ بھاگتا ہوا لشکر پیچھے سے آ جائے گا. پھر آپ حدیبیہ تشریف لے جا رہے تھے جب عمرے کے لیے, جس میں نہیں ہوا عمرہ, تو وہاں بھی آپ کا رستے کے اندر آپ کے رستے کو بدلنا جو پڑا وہ خالد کے لشکر کی وجہ سے. 200 سوار لے کے رستے میں آ گئے. جس بندے کو بھیجا تھا اس نے آ کر کہا کہ خالد لوگوں کے ساتھ رستے کے اندر بیٹھے ہوئے. تو آپ نے پھر کہا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے اور ہم عمرے کے لیے آئے ہیں, تو رستہ بدل لیتے ہیں. حالانکہ ان کے ساتھ 200 لوگ تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 لوگ تھے, لیکن آپ نے رستہ بدلنا پسند فرمایا تاکہ جہاں تک جنگ سے اعراض ہو سکے, کیونکہ عمرے کی نیت سے آئے تھے. یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو ان کا ذاتی معاملات تھے جو تفصیل اور بھی ہے اس کی. پھر بیٹے ولید ابن مغیرہ کے تھے. بہت سے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ قرآن شریف کا لب و لہجہ جہاں پر بہت سخت ہو گیا, حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ ولید ابن مغیرہ کو کہا جا رہا ہے, بہت سے مفسرین کی رائے. تو نام تو نہیں ہے یہاں پر. یہ ولید مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے لوگوں میں سے تھا. ابو جہل کا چچا تھا, سگا چچا. خالد ابن ولید اور ابو جہل آپس میں چچا زاد بھائی ہیں. تو
ان خالد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہوا، جب یہ صلح حدیبیہ ہو گئی اور اس کے بعد عمرۃ القضاء بھی ہو گیا، خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام لانے کا خود واقعہ بیان فرمایا. کہتے میرے بھائی تھے، ان کا نام بھی ولید تھا. عربوں میں باپ بیٹے کے ایک نام کا رواج ہے، باپ کا نام بھی ولید ہے، بیٹے کا نام بھی ولید ہے، ولید ابن ولید. تو کہتے میرے بھائی تھے، وہ مسلمان ہو کر چلے گئے تھے، اور عمرۃ القضاء پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ میرے بھائی بھی آئے، اس لشکر میں ساتھ تھے، 2000 لوگ تھے. تو وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، تو میں نہیں ملا، کیونکہ میں سخت بددل ہو گیا تھا اس عمرۃ القضاء سے. بہادر آدمی تھے، کفر میں بھی جب تھے تو کفر کی مغلوبیت بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. تو کہتے مجھے صلح حدیبیہ پہ اندازہ ہو گیا تھا کہ قریش کے دن تھوڑے رہ گئے. میں سوچتا تھا میں کہاں جاؤں دنیا میں، مغلوب جگہ پر تو نہیں رہوں گا. تو پہلے ہمارے یہاں سب سے زیادہ آسان حبشہ جانا ہوتا تھا. میں نے سوچا میں نجاشی کے پاس جاؤں گا، تو ادھر سے بھی خبر آ گئی کہ نجاشی مسلمان ہو گئے. میں کہا تو حبشہ بھی نہیں جا سکتا. میں نے کہا چلو میں قیصر کے ملک میں چلا جاؤں گا. پھر میں نے سوچا کہ قیصر کے ملک کے اندر تو یا یہودی بن کے رہنا پڑے گا یا نصرانی بن کے رہنا پڑے گا، وہ تو اہل کتاب کا علاقہ ہے، تو اب دین بدلنا پڑے گا. تو میں اسی کشمکش میں تھا کہ میں کیا کروں. تو مجھے میرے بھائی کا خط ملا، ولید کا، جو انہوں نے مجھے ڈھونڈا، میں نہیں ملا، میں نکل گیا تھا دور. میں نے کہا جب حضور عمرۃ القضاء کر کے چلے جائیں گے واپس تو پھر میں مکہ میں آؤں گا. میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا صحابہ کا مکہ مکرمہ میں اس طرح داخلہ. تو میرے بھائی نے خط لکھا مجھے، اس میں لکھا کہ بہت ساری باتیں کہ ولید تو اتنا عقلمند آدمی ہے. خالد، ولید نہیں خالد تو اتنا عقلمند آدمی ہے، ابھی تک کیا اسلام پاکیزہ مذہب آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ کے دل میں نہیں آیا، آپ کی فراست. اس کا جملہ ہے وہ عقلک عقلک، کہ خالد آپ کی عقل تو آپ کی عقل ہے. یہ عربی کا محاورہ ہے، اس کو عربی میں مزہ اس کا آتا ہے کہ کسی اور زبان میں کیا ترجمہ کرے گے. وہ عقلک عقلک، تیری عقل تیری عقل ہے، اس کی کوئی دنیا میں ثانی نہیں. اسلام نہیں سمجھ میں آیا. اور نیچے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا پوچھ رہے تھے. خالد کہتے ہیں میرے دل کو جو جملہ لگا کہ حضور میرا پوچھ رہے تھے. کہا حضور تیرا پوچھ رہے تھے، اور کہا کہ کیا خالد اسلام قبول نہیں کرتا؟ کتنا باصلاحیت آدمی ہے. اگر خالد اسلام قبول کرے گا ہم اس کی صلاحیتوں کی لاج رکھیں گے اور اس کو بہت سو سے آگے کریں گے. یہ حضور نے ان کی طبیعت کے موافق دلداری کے لیے کہا. ہم اس کی صلاحیتوں کی قدردانی کریں گے، حضور نے فرمایا قدر کریں گے اس کی صلاحیت کی. تو خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا یہ خط اور اس میں حضور کا میرے بارے میں پوچھنا، حالانکہ میرے جرائم کی فہرست اتنی طویل ہے، کون سا کام ہے جو میں نے پچھلے 8-10 سالوں میں اسلام کے خلاف نہیں کیا. مجھے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ حضور میری بھی ہدایت چاہتے ہوں گے. میرے تو ذہن میں یہ تھا کہ مسلمان مجھے پتہ نہیں کیا کریں گے اگر میں ان کے ہاتھ آ جاؤں تو، کیونکہ کتنے لوگوں کا اور کتنے گھرانوں کا اور کتنے خاندانوں کے بڑوں کے خون سے میری تلواریں رنگین ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا میں چلتا ہوں، مدینہ جاتا. لمبی بات ہے، ایک خواب بھی ان کو آیا تھا. اس خواب میں کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں کسی تنگی سے نکل رہا ہوں اور کسی بہت وسعت کے اندر داخل ہو رہا ہوں. باغ ہے اور اس میں وسعتیں ہیں. میں نے خود ہی اس کی تعویل یہ کی کہ یہ مجھے اللہ کسی اچھی جگہ لے کے جائے گا. تو کہنے لگے کہ میں جانے لگا تو میں نے کہا کہ میں 2-3 لوگ اور ساتھ لے لوں، سفر کے رفقا لے لوں. صفوان ابن امیہ کے پاس گیا. میں نے کہا کہ اسلام ویسے بھی غالب آ رہا ہے، آؤ چلتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں. اس نے کہا پوری دنیا اسلام قبول کر لے، ایک بندہ رہ جائے وہ میں ہی ہوں گا. اکرمہ بن ابی جہل کے پاس گیا، انہوں نے بھی ایسے ہی جواب دیا. بعد میں دونوں نے اسلام قبول کیا. کہتے میں نے سوچا یہ دونوں وہ ہے کہ دونوں کے باپ بدر میں مارے گئے ہیں، ان کے جذبات جو ہیں ایسے ہی ہوں گے، یہ میرے ساتھ نہیں جائیں گے. تو مجھے عثمان ابن طلحہ مل گئے، میں نے ان کو ساتھ لیا. رستے میں عمر ابن العاص مل گئے، وہ بھی جا رہے تھے مدینہ. یہ عاص ابن وائل کے بیٹے فاتح مصر. ہم 3 ہو گئے. ہم حضور کے پاس پہنچے اور میرے بھائی کو پتہ چلا میں آ گیا ہوں. بھاگے ہوئے آئے میرے پاس، کہتے ہیں میں نے کپڑے وپڑے بدلے، اچھے کپڑے پہنے، حضور کے پاس گیا. حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے اور بہت خوشی کا اظہار فرمایا. میرے آنے کے اوپر بہت ہی خوشی کا اظہار فرمایا. اور پھر کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت لڑائی لڑی ہے، لوگوں کو اللہ کے رستے سے بہت روکا ہے، تو آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے یہ جرائم معاف فرماتے. تو حضور نے مجھ سے کہا کہ خالد اسلام
ہر ماقبل کو منہدم کر دیتا ہے. پہلے جو کچھ کیا سب ختم ہو جاتا ہے. تو میری تسلی نہیں ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, پھر بھی آپ فرمائیں, آپ دعا کریں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے, اور آگے جتنا میں نے اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے جتنی زور لگایا ہے, اب باقی زندگی اسلام کی طرف لانے کے لیے اللہ اس سے زیادہ زور کی توفیق عطا فرماتے. تو کہا کہ حضور نے دعا فرمائی. وہ سیرت کی حدیثی کتابوں میں وہ دعائیں آتی ہیں جو حضور کے الفاظ بھی آتے ہیں, کیا فرمائے. عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے بھی یہی کہا. میں نے کہا رسول اللہ میرے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ میرے جو آج تک جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ وہ معاف فرماتے. تو کہا کہ حضور نے ہاتھ اٹھا دیے, میرا نام لے کر کہا کہ اللہ عمر کی سارا پچھلی چیزیں ساری معاف کر دے. عمر آخری عمر میں کہتے تھے کہ ایک بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں اس وقت حضور سے یہ کہتا کہ یا رسول اللہ پچھلی جس طرح معاف کی دعا کر دی اگلی کی بھی دعا فرماتے. ایک تو کہا کہ آج تک جو کچھ ہوا وہ تو حضور نے میرا نام لے کے دعا کر دی. اب خیال آتا ہے کہ اس وقت مجھے ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ آج کے بعد سے لے کے موت تک جو کچھ ہوگا یا رسول اللہ وہ بھی معاف کروا دے میرا اللہ تعالیٰ سے. یہ میں نہیں کہہ سکا, کہتے ہیں اس وقت کے اندر. تو یہی خالد پھر جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کی تلوار سیف اللہ کہلاتے ہیں, موتا کی جنگ کے اندر جب ان کے ہاتھ میں آئی قیادت غزوہ موتا میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر ممبر پہ بیٹھ کر موتا کے واقعات دیکھ رہے تھے اور صحابہ کو بتا رہے تھے. آپ نے کہا کہ زید ابن حارثہ کے پاس ہے جھنڈا, زید شہید ہو گئے, اور اب جعفر طیار کے پاس جھنڈا آیا, جعفر کا ایک ہاتھ کٹ گیا, دوسرا ہاتھ کٹ گیا, جعفر نے سینے سے جھنڈے اپنے مونڈھوں میں لے لیا, جعفر شہید ہو گئے. پھر آپ نے کہا عبداللہ ابن رواحہ کے پاس جھنڈا آیا, اور اب عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے. تو جھنڈا ایک صحابی نے اچانک اٹھا لیا, انہوں نے کہا کہ میں کس کو دوں. لوگوں نے کہا اپنے پاس رکھو بس. اب آپ حضور نے تو 3 ہی امیر مقرر کیے تھے, تینوں شہید ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں خالد کو دیتا ہوں. تو کہا خالد کو دیتا ہوں. خالد کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں ویسے ہی لڑتا ہوں, جھنڈا آپ اپنے پاس رکھیں. ان کا نہیں, سب کہتے ہیں آپ کے پاس جھنڈا ہو. خالد کو جھنڈا ملا. حضور نے کہا اللہم سیف من سیوفک, یا اللہ تیری تلواروں میں سے تلوار ہے. تو حضور کا یہ کہنا کہ اللہ یا اللہ اب جھنڈا تیری تلواروں میں سے تیری تلواروں میں سے تلوار کے پاس آیا ہے. صحابہ دم بخود حضور کی باتیں سن رہے تھے. جنگ موتا میں ہو رہی تھی شام کے اندر, اور مدینہ میں حضور صحابہ کو بتا رہے تھے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور پھر حضور نے کہا خالد کی شجاعت کا بیان کیا, خالد ایسے لڑے اور خالد ایسے لڑے ایسے لڑے. اور پھر اس لشکر کی جب وہ واپس آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, 3000 لوگ 2 لاکھ لوگوں کے مقابلے میں تھے. 1 لاکھ شرحبیل کا لشکر, 1 لاکھ کیسر کا لشکر, اور 3000 تھے یہ لوگ جو جن کو حضرت خالد صرف 12 لوگوں کی شہادت کے ساتھ اپنے باقی لوگ لے کر واپس آئے. سر 12 مسلمان شہید ہوئے اس کے اندر, جن میں 3 امیر تھے یک کے بعد دیگرے اور 9 لوگ. یہ جو خدمات ہیں ساری کی ساری, یہ جو اسلام نے خالد سے فائدہ اٹھایا ہے اور سیف اللہ کہلائے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے اسباب کیسے پیدا کرتے ہیں کہ انبیاء کے سینوں کو وسیع کر دیتے ہیں. انتقام کے جذبات نہیں ہوتے, کسی سے ناراضگی, دائمی ناراضگیاں نہیں ہوتی کسی کی, بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی جب صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں ایک ہی چیز پر ان کی توجہ ہوتی ہے کہ یہ صلاحیت اسلام کے لیے کیسے استعمال ہوگی. یہ ضرورت ہے اس زمانے کی دین کا کام کرنے والوں کی. ہم نے تقسیم در تقسیم کر دیا اپنے آپ کو, کسی کو کسی کھاتے میں ڈال دیا, کسی کو کسی کھاتے میں ڈال دیا. یہ فلانی پارٹی میں چلا گیا, فلانی اس میں چلا گیا, فلانی میں چلا گیا, ہمارے کام کا نہیں رہا. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگ تقسیم در تقسیم ہو گئے. ان کی صلاحیتوں سے آج اسلام فائدہ نہیں اٹھا. اسلام کا فائدہ اس سے نہیں ہو رہا کہ اسلام کے نمائندے ان کی قدر نہیں کر رہے, اسلام کے نمائندے ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہے. ان کے فی الوقت اگر وہ کسی غلط کام کے اندر بھی ہیں تو ہمارا درد دل یہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ٹھیک ہو کر اسلام کے لیے کیسے استعمال ہوگا, چاہے آج وہ جس جگہ کے اوپر بھی ہے. ہم اس کو کھینچ کر دین کی طرف کیسے لے کر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ صلاحیتوں کو دین کے لیے استعمال فرما دے, اللہ تعالیٰ اس کو دین کے لیے قبول کر لے. معاشرے میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس نظر سے پوری انسانیت کو دیکھیں, جو اس نظر سے پوری امت کو دیکھیں. ہم چھوٹا سا ایک عنوان لوگوں کا بعض اوقات قائم کر دیتے ہیں. کسی کے بارے میں پوچھو بس بریلوی ہے, فلانا ہے, بدعتی ہے, فلانا ہے, فلانا ہے, فلانا ہے, ایک نام اس کو دینا شروع کر دیں گے اور اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ ہم نے اس پہ ہدایت کے دروازے بند کر دیے. محسوس ایسے ہوتا ہے. ہمارا درد دل یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کو دیکھیں کہ یہ انسان ہے, پھر یہ کلمہ گو ہے, پھر اس کو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے ایسی جگہوں پر جو جگہ ٹھیک نہیں ہیں لیکن ان کے اندر صلاحیتوں سے مالا مال ہوتے ہیں, وہاں پر اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا درد دل اس کو ٹھیک جگہ پر کھینچ کر لے آئے گا.
اس کی بھی زندگی بن جائے گی، دین کا بھی فائدہ ہوگا اس کے اندر، امت کا بھی اثاثہ ہوگا وہ شخص۔ اپنا اثاثہ اپنے ہاتھوں سے کوئی نہیں بکھیرتا، اپنی قوت اپنے ہاتھوں سے کوئی ضائع نہیں کرتا۔ امت کے اس اختلاف اور انتشار کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا راس المال ضائع کر رہے ہیں۔ اسلام کے دامن میں موجود لوگوں کی صلاحیتوں سے آج امت فائدہ نہیں اٹھا پا رہی، کیونکہ ہزاروں لاکھوں شکلیں تقسیم کی پھر در تقسیم کی پھر در تقسیم کی۔ تو ایسے دین کی محنت کرنے والے وسیع ظرف لوگوں کی ضرورت ہے جو اونچی سطح سے دیکھنے والے ہوں، اور انبیاء کے حوصلوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، انبیاء کی کیفیات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ وہ کیسے معاملات لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، دل کتنے کشادہ ہوا کرتے تھے، اس میں کتنی لوگوں کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، نااہلیوں کو، اور لوگوں سے بڑے بڑے جرائم ہو جائیں اس کو معاف کرنے کی اور اپنی خیر خواہی کو پھر ان کی خطاؤں پر غالب کر دینے کی کیسی صلاحیت ہوتی تھی۔ یہ بھی یہاں آپ کو جس کام کے لیے جمع کیا جاتا ہے اور یہاں جو تربیت دی جاتی ہے یہ اس کا بڑا اہم جز۔ یہ الحمدللہ یہاں سے جو ساتھی جاتے ہیں، یہاں چلو میں بھی تعلیمات میں بھی ان کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے، اس کے عملی مناظر الحمدللہ وہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ باعث خیر بن کر جائیں پورے معاشرے کے لیے۔ آپ کے ساتھ لوگوں کا تعلق جو آپ کا لوگوں کے ساتھ ہو اور لوگوں کا آپ کے ساتھ ہو، وہ ایسا ہو کہ لوگ آپ کے اوپر، لوگوں کو یہ اعتماد ہو آپ کے اوپر کہ اس کو بے لوث طریقے کے ساتھ میری دینداری کے ساتھ تعلق ہے، یہ مجھے دیندار دیکھنا چاہتا ہے، یہ مجھے دیندار بنانے میں تعاون کرنا چاہتا ہے، میری دینداری کو جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ وہ مجھے مہیا کرنا چاہتا ہے، وہ ماحول دینا چاہتا ہے، وہ خیر خواہی رکھنا چاہتا ہے۔ سچی بات آپ کو بتاؤں، ان دین کے ان کارکنوں کی معاشرے میں کمی ہو گئی ہے، کم لوگ رہ گئے ہیں ایسے، کم جگہ رہ گئی ہیں ایسی جہاں پر اس انداز میں یہ تربیت کی جائے، ایسے لوگ تیار کیے جائیں۔ آج یہ آپ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ، اس خیال سے جب آپ اپنے گھروں کو اور معاشرے کو واپس جائیں گے اور آپ ان چیزوں کے مطابق اپنے محلوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے علاقوں میں محنت کریں گے، آپ دیکھیں آپ کو اس کے نتائج کیا ملتے ہیں۔ اور جو ہمارے ساتھی الحمدللہ جہاں جہاں کر رہے ہیں وہ اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ایک شہر کے اندر ایک، میں نام نہیں لیتا نا کسی چیز کا، اس لیے کہتا ہوں کہ بس مجہول پر آپ کو، ہمارے ساتھیوں نے کہا ایک مسجد کے بارے میں کہ یہاں ایک شہر میں، بڑے شہروں میں سے، کہ یہاں میں کچھ رکاوٹ ہے کام کی۔ میں نے ساتھیوں سے پوچھا کس کی طرف سے رکاوٹ ہے، انہوں نے کچھ جماعتوں کے نام لیے، تو ہم نے کہا کہ ہم سے تو کسی کو مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں نے رابطہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم نے اس شہر کی سطح کے جو ان سارے جماعتوں کے ساتھی تھے، لوگ تھے، ان کی جو مرکزی قیادت تھی، ان کو کھانے پہ بلا لیا اور ان کے ساتھ ہم بیٹھے، اور کھانے کے بعد ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھی اس مسجد میں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن شاید آپ کے ساتھیوں کو کچھ غلط فہمی ہے ہمارے بارے میں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، آپ کے ہمارے ساتھیوں کی بڑی کوتاہی ہے اگر وہ ایسے آپ لوگوں کے کام میں رکاوٹ ڈالیں، ہم ان سب سے بات کریں گے، کوئی بالکل آپ کو رکاوٹ نہیں ہوگی کسی قسم کی، 1 گھنٹے کے اندر وہ سارا مسئلہ حل ہو گیا بس۔ تو وہاں جو ہمارے الحمدللہ ہمارے ساتھی تھے جہاں پر بھی، ان سے کسی کو حساسیت نہیں تھی، دین کا کام کرنے والے سارے لوگ ان کو اپنا معاون سمجھتے تھے۔ انہوں نے صرف رابطہ نہیں ہوا تھا، رابطہ ہوا تو بالکل وہاں پر بھرپور اجتماع ہوا زبردست طریقے کے ساتھ، کوئی ہمیں آج تک مسئلہ نہیں پیش آیا۔ تو ایسی دینی محنت جس کو دین کا کام کرنے والے تمام لوگ اپنا کام سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ یہ وہ چیز ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ یہاں جو چیزیں آپ نے سنی اور آپ ماشاءاللہ جو ساتھی چلے میں، انہوں نے پورے چلے میں دیکھا، چلے والوں کا وقت پورا ہو رہا ہے، اعتکاف والے، آپ نے جن صفات کے اوپر گفتگو چل رہی ہے، خصوصاً حضرت احمد برکاتہم کی بات چیت جو ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے، صداقت پر بات ہوئی کل، اس سے پہلے ایک مرتب طریقے سے آگے بھی انشاءاللہ 2-3 نشستیں اس کی باقی ہیں۔ یہ صفات کس جماعت کو درکار نہیں ہے، کس ادارے کو نہیں چاہیے، کس محکمے کو نہیں چاہیے، کون اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ سچے لوگ کس کو نہیں چاہیے، امین لوگ کس کو نہیں چاہیے، خیرخواہ لوگ کس کو نہیں چاہیے، مخلص لوگ کس کو نہیں چاہیے؟ یہ تو پورے معاشرے کی ضرورت ہے، اور ایسے ضرورت ہے جیسے ہوا ضرورت ہے، جیسے پانی ضرورت ہے، ایسے اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو جب کوئی بندہ کسی کو ایسے لوگ فراہم کر رہا ہو، کوئی محنت، کوئی نظام کسی کے لیے ایسے لوگ تیار کر رہی ہو، اس سے کسی کو کیا چڑ ہوگی، اس سے کسی کو کیوں پرخاش ہوگی؟ لوگ تو اس کی خیر خواہی کے قائل ہوں گے۔ تو آپ سے انشاءاللہ جب آپ واپس جائیں گے اس کام کو اسی ترتیب سے جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ اس کو لے کے معاشرے میں جائیں گے، لوگ آپ کو اپنی ضرورت سمجھیں گے،
لوگ سمجھیں گے آپ ان کی ضرورت ہے، اور مدرسے بھی سمجھیں گے، مسجدیں بھی سمجھیں گی، حکومتیں بھی سمجھیں گی، ادارے بھی سمجھیں گے، فوج بھی سمجھے گی، پولیس بھی سمجھے گی، اور دوسرے محکمے بھی سمجھیں گے کہ جس طرح کے لوگ یہ کہتے ہیں، بتاتے ہیں یہ لوگ، تو ایسے لوگ تو ہم سب کو چاہیے۔ آج تو جھوٹ نے اور خیانت نے اور بدعہدی نے اور بدگمانیوں نے اور کمظرفیوں نے، اس سے تو لوگوں نسلوں کی نسلیں اجاڑ دی ہیں، اس سے تو معاشرے تباہ کر دی ہیں، اس سے تو معاشرے کو جہنم کا نمونہ بنا دیا ہے۔ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو جنت کی بات ہے، یہ تو معاشرے کو جنتی بنانے کی باتیں، اس سے یہ بڑی مؤثر دعوت ہے، یہ بڑا زبردست اور زوردار کام ہے۔ آپ اس کو بس اس کی روح کے ساتھ سیکھ کر معاشرے میں جائیں، اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو اس کے نتائج دکھائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔